اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا 11th کا اردو کا کلاس ہے جس میں ہمارا موضوع رہے گا گدڑی کا لال نور خان. لال کہتے ہیں کسی قیمتی چیز کو، لال جواہرات ہیرے یعنی کہ ایک قیمتی شے ہوتی ہے. گدڑی کہتے ہیں وہ یعنی کہ غریبی، مفلسی، تو اس میں سے لال نکلتے ہیں. یعنی کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی غریب گھر سے، کسی غریب گھرانے سے کوئی بڑا اچھا انسان، قیمتی انسان نکل کر باہر آتا ہے. تو ایسے ہی یہ ایک انسان کے بارے میں یہ خاکہ پیش کیا گیا ہے. اس کا خلاصہ ہم پیش کریں گے. تحریر کیا اسے مولوی عبدالحق نے. تو سبق گدڑی کا لال نور خان مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا ایک خاکہ ہے جس میں وہ نور خان کی شخصیت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نور خان مرحوم اول رسالے میں ایک سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوئے تھے. یعنی کہ یہ ایک سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوئے تھے اور یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے مگر وہ سچائی، فرض شناسی اور قابلیت کے بلبوتے پر ترقی کرتے گئے. یعنی کہ ان کے اندر بہت ساری اچھائیاں تھیں. وہ سچ بولتے تھے اور فرض شناسی یعنی انہیں اپنی ذمہ داری کا پورا احساس تھا اور قابلیت تھی. اس وجہ سے وہ ترقی کرتے گئے. اور وہ ڈرل انسٹرکٹر تھے اور نئے بھرتی ہونے والے گوروں کو ڈرل سکھاتے. یعنی کہ جو انگریزی فوج میں جو لڑکے نئے بھرتی ہوتے تھے انہیں یہ ڈرل سکھاتے تھے. وہ بڑے اچھے اور قابل شہ سوار تھے. شہ سوار کہتے ہیں گھڑ سواری کرنے والا، گھوڑے پر سواری کرنے والا. تو اچھے قابل شہ سوار تھے. منہ زور گھوڑوں اور سرکش گھوڑوں کو سدھارنے میں کمال کا ہنر رکھتے. یعنی کہ کتنا ہی ظالم گھوڑا کیوں نہ ہو وہ اسے قابو کر لیا کرتے. ان کے پاس یہ ہنر تھا. دیانت اور امانت، سچائی، ایمانداری اور خودداری ان میں کوٹ کے بھری ہوئی تھی. وہ کسی کی ترچھی نظر کو بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے. وہ یہ کسی کا احسان نہیں لیتے تھے اور کسی کی بات اپنے اوپر نہیں آنے دیتے تھے اور کسی کی ترچھی نظر کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے. ان کے دل میں اپنے پیشے کے تئیں خلوص کا جذبہ تھا. وہ بڑے نیک دل اور جفا کش انسان تھے. یعنی کہ محنت کش انسان تھے اور اپنی جو ذمہ داری تھی، اپنی جو ڈیوٹی تھی اس کو پوری طرح سے نبھاتے تھے. ان کے افسران ان کی مستعدی، خوش تدبیری اور ان کے سلیقے سے بہت خوش تھے. ان کا جو طریقہ کار تھا، ان کی جو خوش تدبیری تھی، یعنی کہ ان کا جو آئیڈیا تھا، ان کا جو طریقہ تھا اس سے اور ان کی مستعدی چالاکی سے ان کے افسر بھی اس سے خوش تھے. وہ ایک ہلکے پھلکے بدن کے مالک تھے اور اکثر گھوڑ دوڑ میں شرطیں جیتتے تھے. یعنی کہ ہلکا پھلکا انسان تھا نور خان اور کبھی کبھی جب گھوڑوں کی ریس ہوا کرتی تھی تو اس میں اول نمبر پر آتا تھا. ایک بار کسی رنگ میں افسر نے خان صاحب کو برے القاب سے پکارا. یعنی کہ جو گھوڑوں کی رنگ تھی وہاں پر جب یہ گھڑ دوڑ ہو رہی تھی تو کسی افسر نے انہیں برے القاب یعنی کہ بری بات سے پکارا. تو نور خان نے معاملہ جنرل صاحب تک پہنچایا اور اس کا کورٹ مارشل ہوا اور اس کو خان صاحب سے معافی مانگنی پڑی. یہ اتنا خطرناک انسان تھا کہ اس نے معاملہ جنرل تک پہنچایا اور پھر اس کا فوجی جو اپنی عدالت ہوتی ہے اس میں اس کا کورٹ مارشل ہوا اور پھر اسے اس سے معافی مانگنی پڑی. کرنل اسٹوارٹ بھی ان پر بڑے مہربان تھے. خان صاحب قانون اور اس کے فرض کے اس قدر پابند تھے کہ اس ضمن میں وہ بڑے افسروں کا لحاظ نہ کرتے تھے. یعنی کہ اپنی ڈیوٹی کے بارے میں، اپنے فرض شناسی کے بارے میں وہ اتنے مستعد تھے کہ وہ بڑے افسروں کی بات اس میں مانتے نہیں تھے، چاہے وہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن غلط بات کو کبھی قبول نہیں کرتے تھے. حساب کتاب اور روپیے پیسے کے معاملے میں نہایت ہی کھرے اور ایماندار تھے. یعنی کہ ہر چیز میں وہ ایمانداری دکھاتے تھے. ایک پیسے کا بھی ہیر پھیر نہیں کرتے تھے. ان کا ایک اصول تھا کہ جان بے شک چلی جائے مگر کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ ہو. یعنی کہ جان چلی جائے لیکن کسی کے ساتھ بے ایمانی، دغا بازی نہ ہو، کسی کے پاس ساتھ ظلم نہ ہو. خان صاحب میٹھا کھانے کے بہت شوقین تھے. یعنی کہ انہیں میٹھی چیزیں کھانے کا بہت شوق تھا. چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی. وہ ہر عمر کے لوگوں کے ساتھ مل گھل جاتے تھے، چاہے بوڑھا ہو، جوان ہو، کیسا بھی ہو اس کے ساتھ وہ مل گھل جاتے تھے. وہ خود بھی ہمیشہ خوش رہتے تھے اور دوسروں کو بھی خوش رکھتے تھے. الغرض مولوی عبدالحق کے اس اقتباس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر وقت خان صاحب کی خوبیوں کو مد نظر رکھ کر اپنے فرائض کو انجام دینا چاہیے. یعنی کہ جو خوبیاں اس انسان کے اندر تھی، نور خان کے اندر تھی،
वो खूबियाँ इसको बहुत ऊपर लेकर गईं और इसको हर एक इसकी इज़्ज़त करता था, इसको अच्छी नज़र से देखता, इसके अंदर ये सिफ़ात थी। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम इस इंसान की इन सिफ़ात को अगर लेकर आगे चलें तो हमारी भी लोग इज़्ज़त करें, ताकि हमें भी हर जगह सुर्ख रुई हासिल हो और हम भी लोगों के लिए मिसाल बन जाएं। यानी कि आने वाली नस्ल के लिए हम भी ऐसा कोई काम करें ताकि रहती दुनिया तक हमारा भी नाम याद रहे। यह था हमारा आज के इस सबक का खुलासा। इंशाअल्लाह अगला लेक्चर कल।